الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ ایک عرصے سے جمعے کے بیانات میں ہم قصص الانبیاء کا ایک سبق دہرا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا بالکل ابتدائیہ پڑھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی ابتدا ایک نرالے خواب سے ہوتی ہے۔ اس موقع پر
خوابوں کے متعلق علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک خلاصہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا ضرورت کے تحت، لیکن بہرحال میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم اسے قصص الانبیاء کے سلسلے میں شاید چلائیں گے تو نہیں، ایک ضرورت کے تحت میں نے اس کو دہرا دیا۔ میرے خیال میں جہاں تک میرا اپنا سوچنا ہے یا سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں نیٹ پر اس موضوعات پر بڑے اچھے اچھے علماء کے بیانات موجود ہیں، اب خواہ مخواہ اپنے اس میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں ضرورت تھی اس لیے میں نے اس کو دہرا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب آیا، جو بات گزشتہ جمعہ جہاں ہماری رک گئی تھی وہیں سے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی نکاح میں 4 بیویاں رہیں۔ ان میں ایک بیوی تھی لیاح، ان کا نام کتابوں میں ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کو 6 بیٹے ان سے ملے، اور کل حضرت یعقوب کے بیٹوں کی تعداد علماء نے 12 لکھی ہے۔ 6 تنہا ان سے تھے اور باقی 3 سے 2 ہوئے۔ پھر ان میں جو راحیل تھیں یہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ تھی۔ اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 12 میں باقی بڑے تھے۔ حضرت یوسف ان کے لحاظ سے ان تمام سے چھوٹے ہوئے، لیکن بنیامین اور حضرت یوسف یہ سگے بھائی تھے، ان میں پھر حضرت یوسف بڑے تھے، بنیامین حضرت یوسف سے چھوٹے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ جو سوتیلے تھے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے تھے ان سے، لیکن حضرت یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے، والد بھی ایک ہی ہیں، والدہ بھی ایک ہی ہیں، یہ سگے ہیں، لیکن ان دونوں میں پھر حضرت یوسف بڑے ہیں، بنیامین چھوٹے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا ہم نے شاید گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھا بھی کہ جو تھیں حضرت یوسف کی والدہ، جب بنیامین پیدا ہوئے تو یہ فوت ہو گئے۔ یہاں تک ہم نے کئی حصے پڑھ لیے تھے اختصار کے ساتھ، جسے خلاصہ کہہ لیں آپ۔ اب وہاں سے ہم دوہرائیں جہاں گزشتہ جمعہ رک گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، بعض علماء نے لکھا کہ 6 سال کے ہوئے، بعض علماء نے لکھا کہ 8 سال کے ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ 10 سال کے ہوئے۔ 3 اقوال ہیں۔ عمر کو قرآن نے وہاں پر بیان نہیں فرمایا۔ اسرائیلی روایات یا دوسری روایات کے حوالے سے علماء یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ قرآن کریم تو بہرحال اتنی باریکیوں میں یا اتنی تفاصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں اتنا ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے والد کو سنا ہے۔ البتہ کتابوں میں علماء نے یہ وضاحت لکھی ہے، بعض علماء نے فرمایا 6 سال کے تھے، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں 8 سال کے تھے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں 10 سال کے تھے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف کا بچپن تھا، اور نبوت کے اعلان و دعوے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ مصر جانے سے بھی پہلے کا ہے۔ علماء نے لکھا کہ تشریف لائے اور سو، اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، آپ کا اور ہمارا سونا کوئی اور بات ہے، نبیوں کا سونا اور بات ہے، آپ کی ہماری نیند کوئی اور بات ہے، انبیاء کی نیند کوئی اور بات ہے، آپ کا اور ہمارا خواب دیکھنا اور بات ہے، انبیاء کا خواب دیکھنا اور بات ہے۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے
علماء نے لکھا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تعبیر دیر سے ظاہر ہو وہ ایک الگ بات، وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کی اللہ ایسے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آگے ایک آیت آئے گی تب ہم پڑھیں گے، لیکن وہ آپ تازہ کر لیں۔ ہم نے شاید قصص الانبیاء کے کسی ابتدائی میں یا خاص کر حضرت آدم کے واقعات میں نے اس عقیدے کو دہرایا تھا شاید کئی بار، کہ انبیاء علیہم السلام یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے علماء اہل سنت و جماعت کا، یہ ذہن میں رکھیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور کوئی گناہ ہو اللہ معاف فرمائے، بڑا تو بڑا رہا چھوٹا بھی ہو، علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے پہ رسالہ لکھا اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام ہر گناہ سے پاک رکھتے ہیں، اس لیے علماء اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اور معصوم عن الخطا کیا کیا معنی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں، علماء یوں فرماتے ہیں معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ خدا کے نبی گناہوں کے پاس جائیں، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام گناہوں کو اپنے نبیوں کے پاس نہیں جانے دیتا، یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا ہونا۔ یہ تو آپ نے سب جان رکھا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے ہر لحاظ سے۔ اور اگلی بات بھی آپ سنیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں فقط تب سے نہیں، نبی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کریں تو پھر معصوم عن الخطا، نہیں، پہلے سے، اس لیے کہ دنیا جانے نہ جانے یقین کے پہلو سے اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے نبی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو ان کے پاس جانے نہیں دیتے۔ بلکہ حضرت قاسمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، خدا کے پاک نور کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو انبیاء کی پیشانیوں میں دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اجلے چہرے داغدار ہوں؟ ان انبیاء کی سیرت کو دیکھ کے دنیا سنورتی ہے، اگر انہی میں داغ ہوں گے تو آپ اور ہم کیسے سدھریں گے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ اگلی بات سنیں، یہ بھی عقیدے کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام پاک وجود پاک روح کے لحاظ سے تو معصوم عن الخطا ہی ہیں، اس میں تو کوئی بحث نہیں۔ اگلی بات بھی مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جیسے انبیاء علیہم السلام ذات کے لحاظ سے معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء علیہم السلام خواب کے لحاظ سے بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خوابوں میں انبیاء علیہم السلام، نہ، یہ یاد رکھیں، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ابلیس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ خوابوں میں بھی انبیاء تک نہیں پہنچنے دیتے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ اس لیے انبیاء کا خواب بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سوئے اور خواب، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، خواب دیکھا۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں حضرت یوسف کا وہ خواب ایسا تھا دھرتی پر نہ اس سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ شاید اب کوئی دیکھے گا، وہ ایک نرالا خواب تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ خواب دیکھو، اٹھ گئے، اپنے ابا کے پاس آئے، حضرت یعقوب کے پاس۔ اور یہ ہم نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پیوستہ میں بھی پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف سے بہت محبت تھی، اس لیے کہ حضرت یعقوب کی نگاہوں میں خود نبوت کا نور تھا، اسی نور نبوت کی روشنیوں میں دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا خدا کا نبی ہے۔
یہ عام نہیں ہے. اس لیے مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اگر حضرت یوسف کے باقی بھائی کسی مجلس میں بیٹھ بھی جائیں، ڈیل ڈولے کیا شان ہوتی تھی ان کی بھی، آخر بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن حضرت یوسف اگر ظاہر ہوتے تھے تو ساری دنیا میں ممتاز دکھتے تھے. وہ تو یوسف تھے نا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پاس آئے اور فرمایا کہ ابا اذ قال یوسف لی ابیہ یا ابتی، اپنے ابا سے فرمایا ابا جان. حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا کیا بات؟ فرمایا کہ ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے ہیں. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ سے. حضرت یوسف کے بھائی کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے ہیں. والشمس والقمر، سورج بھی ہے چاند بھی ہے. رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے بھی، سورج بھی، چاند بھی، یہ تینوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا خواب سنا اور دیکھنے لگے. حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ یہ میرے بیٹے کا ایک خاص خواب ہے. اچھا ایک بڑی بات ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب نے لکھا ہے حضرت یعقوب نے تعبیر نہیں بتائی حضرت یوسف کو. اس موقع پہ آپ پڑھ لیں، حضرت یعقوب نے نہیں فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اس موقع پہ نہیں فرمایا، خواب سنا لیکن اس موقع پہ تعبیر نہیں بتائی، صرف تدبیر بتائی، نصیحت فرمائی. کیا؟ قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے آگے اس خواب کو بیان نہیں کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تیرے ساتھ کر جائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہیں کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ کچھ کر، کوئی تدبیر کریں کچھ کر. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن. حضرت یوسف سن لی، ہمیں کہنا نہیں. مولانا عبد الرحمان صاحب لکھتے ہیں حضرت یعقوب نے تعبیر نہیں بتائی، بس یہ تدبیر، یہ نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ملتا ہے کتابوں میں کہ سمجھو حضرت یوسف کے وہ 11 بھائی تھے اور خواب کے اندر 11 ستارے تھے. فرمایا سورج سے یہاں مراد حضرت یعقوب ہیں، اور فرمایا چاند سے مراد حضرت یوسف کی والدہ ہیں. اچھا علماء بڑے ایک اس مسئلے پر آئے ہیں. وہ جو خاص آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ابتدائیہ پڑھا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف کی والدہ حضرت بنیامین کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان کتابوں میں مل رہا ہے کہ یہاں چاند سے مراد والدہ ہیں. تو والدہ پھر حضرت یوسف کی اس زمانے تک تو رہی نہیں جب اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے، اور وہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ چل کے پڑھیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے.
تو تب تو حضرت یوسف کی والدہ تھی نہیں. تو دوسرے علماء نے فرمایا کہ اصل میں بڑی آسانی سے تطبیق ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہوتی ہے نا خالہ بمنزلۃ الام، یہ ماں کے حکم میں ہوتی ہے. اور حضرت یوسف اور حضرت بنیامین پرورش میں پھر آئے تھے خالہ کے ہاں، اور ان کی ہی خالہ سے یعنی حضرت یعقوب کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو یہ بہن تھی حضرت یوسف کی خالہ ماسی کہتے ہیں نا، یہ ان کا پھر نکاح بھی ہوا حضرت یعقوب کے ساتھ. تو فرمایا پھر تو وہ عرف میں ماں ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو خالہ ہوتی ہے بمنزلۃ الام، وہ ماں کے حکم میں. تو اس لیے فرمایا اس ابحاث میں کیوں پڑھتے ہیں، یہاں کمر سے مراد ماں ہی ہے، چاہے وہ حقیقی ماں ہو یا وہ بمنزلۃ الام. کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، صبح پڑھی ہے عید، اب پھر جمعہ پڑھنا ہے، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کرے کوئی کیا؟ آپ لوگ تو سو ہو کے بھی آگے ہوں گے، ہمارا تو وہی حال ہے. سو جائیں تو میں تو کہا اگر سو جاؤ، چلو یہ تو سو گئے تو چلو کوئی بات نہیں، ظہر پڑھ لیں گے، ہم کہاں جائیں گے. اس لیے آپ سو جاؤ گے تو ہم سو جائیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس کا ذکر کرنا کا اپنے بھائیوں کے ہاں منع فرمایا، ان سے ذکر نہیں کرنا، میرے بیٹے ان سے مت ذکر کرنا. اچھا، اب علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو والد نے یہ تدبیر، یہ نصیحت فرمائی، لیکن ہوا کیا کہ بھائی بنیامین کو چھوڑ کر جو سوتیلے بھائی تھے، ان کا ویسے بھی حضرت یوسف کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا. اور یاد رکھیں اس میں صرف ایک بات تھی، ایک بات کی وجہ سے، حالانکہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں ایک بات صرف ان کی ملتی ہے، اور وہ صرف یہ تھی کہ ہمارے والد ہم پورے 10 کے 10 ہیں. بنیامین کو منفی کریں تو 10 ہے نا، بنیامین تو ویسے بھی حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے. بھئی ہم 10 کے 10 ہیں، جتھا ہیں، ہم جہاں کھڑے ہو جائیں شان نہیں جچتی لوگوں کی آنکھوں میں، لیکن ہم یوسف کے آگے باپ کو نظر ہی نہیں آتے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. حضرت یعقوب نے کہیں بھی، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر ہو اور اعتدال چھوڑ دیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن بس ان سے نہیں برداشت ہو رہا تھا کہ ہم سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی یوسف سے ہے، اور یہ چیز ان کے دل کے اندر ایک تیر کی طرح لگتی تھی. حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کا دل صرف اس وجہ سے کڑ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ دن چل رہے تھے کہ چلتے چلتے ان کو حضرت یوسف کے خواب کی خبر ہو گئی. ان کو یہ خواب کی خبر ہو گئی کہ حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھ لیا ہے کہ 11 ستارے سے وہ ان کو آگ لگ گئی. 11 ان کا، یہ تو ہم ہیں 10، چلو بنیامین تو ان کے سگے بھائی ہیں، باقی 10 تو ہم ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، آخر وہ خانوادہ نبوت میں سے تھے، اتنی سمجھ تو تھی ان کو. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، وہ تو پہلے والد کی آنکھوں میں نہیں جچ رہے، اس انداز میں ہمارا کیا ہوگا. پھر چلتے چلتے ایک بات سنیں، اسی موقع پر علماء نے لکھی ہے، سورہ یوسف کن پر نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر، ایسا ہی ہے نا؟ سورہ یوسف حضور پر نازل ہوئی ہے. بلکہ ہمارے ایک عالم ہوا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بات سمجھا کرو کہ کلام خدا کا ہو، واقعہ یوسف کا ہو، زبان محمد الرسول اللہ کی ہو تو پڑھنے میں مزے کیوں نہ آئیں. لیکن یہ انہی کا نصیبہ تھا جو سن کر اس دنیا سے چلے گئے، جن کو صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کے بعد یہ نصیبہ کس کا نہیں ہے؟ حضرت یوسف کی صورت اللہ نے حضور کے دل پر اتاری ہے.
علماء نے اسی موقع پر یہاں پر یہ جو حضرت یوسف اور بھائیوں میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ میں آپ سے کہتا ہوں اس میں حضرت یوسف کا کوئی قصور تھا؟ بولے، اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو تاج نبوت دیں، اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کے وجود میں جتنی کشش رکھیں، یہ تو اللہ کی عنایت ہے۔ اصل میں علماء فرماتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کمبخت سے اللہ کی تقسیم بھی برداشت نہیں ہوتی، کہ وہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کیوں ملا، حالانکہ وہ چیز اس کو دینے والی خدا کی پاک ذات ہے، تو تم خدا کی تقسیم پر بھی راضی نہیں ہو تو کیا حاصل ہوگا حاسد کو؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ بات سمجھیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل ہوئی اور یہ واقعات حضور نے پڑھے، فرمایا علماء نے کہ ذرا مشابہت دیکھیں حضرت یوسف اور حضور کے واقعات میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ حسد کنہوں نے کیا؟ اپنوں نے، اور بغیر کسی قصور کے کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حسد کنہوں نے کیا؟ اپنوں نے، اور بغیر قصور۔ حضور کا قصور کیا تھا؟ آپ بتائیں، حضور کا کیا قصور تھا؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، یہی تو تھا، اور کیا تھا؟ یہی تو وہ عقیدے کا مسئلہ تھا جس پر وہ سارے بگڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ان میں سے کچھ خوش نصیب ہوئے جن کو اللہ نے بعد میں ایمان نصیب فرمایا، کچھ اس دنیا سے فیل ہو کے چلے گئے۔ لیکن مماثلے دیکھیں، مشابہت دیکھیں آپ کہ کیسے جوڑ رہا ہے، کہ وہاں پر اپنے حضرت یوسف کے بگڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو روٹھے وہ اپنے روٹھے۔ علماء نے لکھا ہے سورہ یوسف جو حضور کے دل پر اتری ہے، ان حکمتوں اور سببوں میں ایک سبب یہ ہے کہ حضور کے دل کے لیے تسلی تھی یہ کہ میرے نبی یوسف سے جو بگڑے تھے اپنے بگڑے تھے، اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ سے جو بگڑ رہے ہیں آپ کے اپنے روٹھ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ اچھا، اب یہاں دیکھیں علماء نے ایک مثال لکھی ہے، ذرا مشابہت کو سمجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکنے کا مسئلہ بنایا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو شاید ہم آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ اچھا، وہ تو خیر آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے لیے، پہلے تو انہوں نے مشورہ کیا نا کہ آیا قتل کریں یا کنویں میں پھینکیں، جو بھی انہوں نے کیا وہ اپنے تھے یا پرائے تھے؟ بولو۔ اب سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت یوسف کے واقعات کے ساتھ جو مشابہت ہے ان میں ایک مثال سنیں کہ قریش میں سے ایک شخص، بعض علماء نے اس کا نام بھی لکھا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، چلے جو بھی ہے، تھا قریش میں سے، اس نے ایک شخص کو بلایا مکے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، توجہ میری طرف رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ اس قریش والے نے اس شخص کو بلایا، اس کو کہا دیکھو میری بات سنو، مجھے تم سے ایک قتل کروانا ہے۔ وہ کہنے لگا جی کہ کن کا کروانا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو حضور کو نبی مانتا نہیں تھا، تو اس نے محمد ہی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ دیکھنے لگا سامنے والا، اس نے کہا بات کیا؟ انہوں نے کہا بات ایسی ہے کہ پیسے میں تجھے دوں گا۔ سامنے والے نے کہا اچھا ایک بات ہے، ایک شرط طے کر لیتے ہیں، ایک تو ظاہر بات ہے نام بڑا ہے، میں رقم ٹھیک ٹھاک لوں گا اور 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، آدھی تو ابھی دے گا، بقایا آدھی میں جب کام کر کے آؤں گا تو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پتہ ہے ان دونوں کا یہ جو مسئلہ معاملہ طے پایا ہے حتیم کے اندر۔ کہاں؟ حتیم کے اندر طے پایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حتیم کہاں ہے؟ حتیم کے اندر بیٹھنا گویا کعبے کے اندر بیٹھنا ہے۔ وہ جو شخص حضور کے قتل کا منصوبہ بنوا رہا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ اپنے آپ کو غلط کہتا تھا یا مانتا تھا جو حتیم میں بیٹھا ہوا کروا رہا تھا؟ وہ تو ثواب سمجھ کے کروا رہا ہے یا نہیں؟ اور ادھر حضرت یوسف کے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں
اور وہ اچھا یہاں یہ ہوا، اس نے کہا بس اب تمہارا کام ختم ہے، آدھی رقم تم نے مجھے دے دی، بقایا آدھا میں کام کے بعد آ کے لے جاؤں. وہاں سے وہ نکلا سیدھا مدینہ آ گیا. قصہ مختصر کریں، وقت ختم ہو رہا ہے. مدینہ آ گیا. مدینہ آیا، جیسے ہی مدینہ آیا اب اس نے جو دیکھا تو صحابہ ہر وقت حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، جہاں حضور بیٹھتے ہیں وہاں صحابہ ہی صحابہ ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مشکل کام، یہ کیسے ہو. وہ آ کر بیٹھ گیا، آ کے بیٹھ گیا حضور کے پاس اور آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. کیا کرا دیجئے؟ حضور نے کلمہ پڑھا دیا. اچھا یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ادائیں ایسی تھیں، حضور نے کلمہ پڑھا دیا، کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں پڑھا. اچھا اب وہ کیا کیا، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. یہ منہاج مسلم کی جلد نمبر 2 پڑھ رہا ہوں میں، اور الحمدللہ حافظہ میرا صحیح ہے. وہ کہتا ہے جب میں گھر گیا میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے کام. اس نے کیا کیا، کہتا ہے وہ خود اس کا بیان کتابوں میں ملتا ہے کہ میں نے ایک خنجر لیا، اس کو رات کو نا میں نے زہر میں ڈبو دیا. اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اب یہ خنجر 2 آتشہ ہو جائے. کیوں؟ اتنے جرمٹ میں جب حضور پر حملہ کروں گا ممکن ہے میں وار صحیح نہ چلا سکوں، چلے اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے کٹ گیا تو زہر تو اندر چلا جائے گا، میرا کام پورا ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کون ہے بھائی میرے؟ اچھا اب وہ اس نے جب یہ کیا تو اس نے رکھ لیا خنجر. دوسرے روز اجالا ہوا، چند دن گزر گئے اس قصے کو، حضور کو اتنے قریب سے بھی دیکھ رہا ہے. اچھا اب وہ جو خنجر لیا اس نے دوسرے روز چلیں آج کیا پتہ موقع ملے، آگے نکل گیا. آگے نکلا ہے، کہتا ہے جب میں حرم آیا مسجد نبوی میں نے دیکھا حضور اکیلے بیٹھے ہیں، تنے تنہا، کوئی بھی نہیں وہاں پر. کہتا ہے میں نے دیکھا صحابہ میں سے کوئی نہیں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ تو موقع ہے، یہ تو موقع ہے کہ اگر آج یہ موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر تو چلا، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ کر سکوں. اس نے کہا میں جلدی سے خنجر کو میں نے سنبھالا اور حضور کی طرف بڑھا. اچھا اب چادر دیا تاکہ ظاہر بھی نہ ہو جائے. بڑھتے بڑھتے وہ کہتا ہے اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 15 یا 20 دو لفظ ملتے ہیں ان کے، 15 اور 20 15 یا 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا، حضور نے پلٹ کے میری طرف یوں دیکھا. کہتا میں تو وہیں شرابور ہو گیا، آنکھ حضور کی تھی. کہتا حضور نے جو دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند سامنے کھل گیا. تو حضور کے مجھ سے اور کچھ نہیں فرمایا، یہاں آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ. وہ وہیں رکا. حضور نے فرمایا، کہتے ہیں مجھ سے حضور نے یوں فرمایا یہاں سامنے آ جاؤ ہمارے. کہتا ہے میں چل کے سامنے آ گیا، پسینہ پسینہ. بقیہ تک قصہ انشاءاللہ آئندہ. وقت ختم ہو گیا، پی پی بھی رو رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں ٹائم نہیں، باقی ہے 2 منٹ کا قصہ ہے نا. کیوں بھائی 2 منٹ لے لوں؟ نہیں پھر 5 میں دیر ہو جائے گی. اچھا چلیں خلاصہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آ جاؤ. اچھا وہ سامنے آ گیا. حضور نے فرمایا کیا بات؟ کہتا ہے جی میں نے کہا آپ سے ملنے آیا تھا. حضور نے فرمایا سچی بات کہو، مجھ سے ملنے آئے تھے کیا کریں، سچ بتاؤ. نہیں جی ملنے آیا تھا. فرمایا دیکھو کیا وہ رات بھول گئے ہو جب حتیم میں قریشی کے ساتھ بیٹھ کر تم نے میرے خون پر آدھی رقم حاصل کی اور اس رقم کو لے جا کے اپنے گھر میں جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں تھا تنہا ایک جگہ نیچے چھپا دیا تاکہ ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہاں آئے ہو. بتاؤ. کہتا
کہتا ہے میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ کہتا ہے یہ بات یا مجھے پتا، یہ اتنی بات میں تو قریشی بھی میرے شریک تھا کہ رقم میں نے اور اس نے مجھے دی، میں نے لی، لیکن اس بات میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا کہ میں نے گھر میں اکیلے کہاں وہ رقم چھپائی ہے۔ اچھا کہہ دیں حضور کو آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ ذرا دیکھیں، فرمایا سورہ نجم کی آیت چمکتی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ خود تھوڑا جانتے، ہم بتاتے ہیں، تو ہم سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں۔ اچھا وہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو حضور کے چہرے پہ تبسم کمال درجے کا، کہتے ہیں جب وہ کیا میں نے خنجر پھینکا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، حضور کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوں پہلے منافقانہ ایمان لایا تھا، اب صادقانہ ایمان لاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، بقیہ تک قصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ